احمد ایک پرانے زمانے کی چیزیں ڈھونڈنے والا ماہر تھا۔ اسے بچپن سے ڈائنوسارز کے بارے میں کہانیاں پڑھنے اور سننے کا شوق تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ بہت سال پہلے زمین پر بہت بڑے ڈائنوسارز رہتے تھے، لیکن اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایک دن احمد کو ایک پرانا نقشہ ملا جس میں ایک کھوئی ہوئی وادی کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ وادی گھنے جنگلوں کے بیچ میں چھپی ہوئی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں اب بھی ڈائنوسارز جیسے پرانے جانور موجود ہیں۔ احمد نے اپنے سب سے اچھے دوست عمر اور جانوروں کے ایک ماہر سارا کے ساتھ اس سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ تینوں ایک علاقے پر پہنچے جہاں نقشے کے مطابق کھوئی ہوئی وادی تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے انہیں ماحول میں کچھ عجیب لگا۔ وہاں ہر طرف بڑے درخت، لمبی جھاڑیاں اور عجیب آوازیں تھیں۔ اچانک احمد نے زمین پر ایک بہت بڑا پنجے کا نشان دیکھا۔ وہ نشان کسی عام جانور کا نہیں تھا بلکہ کسی بہت بڑے اور بھاری جانور کے قدموں کے نشان تھے۔ سارا نے اسے دیکھ کر کہا، یہ نشان کسی بڑے جانور کا ہو سکتا ہے، شاید کسی ڈائنوسار کا۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ جیسے ہی رات ہوئی ان تینوں نے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈی اور اپنا خیمہ لگایا، لیکن آدھی رات کو انہیں جھاڑیوں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ عمر نے ٹارچ روشن کی اور جو منظر انہوں نے دیکھا اس سے ان کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے ایک چھوٹا سا لیکن حیران کرنے والا جانور کھڑا تھا جو کسی چھوٹے ڈائنوسار کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا جسم ہلکے ہرے رنگ کا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ تو شکاری ڈائنوسار ہے، سارا چلائی۔ شکاری ڈائنوسار ایک خطرناک اور تیز دوڑنے والا ڈائنوسار تھا جو بہت سال پہلے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تینوں بہت ڈر گئے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ڈائنوسار ان کے قریب نہیں آیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن تینوں نے وادی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتے اور ندیوں کو پار کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ہر طرف بڑے بڑے پودے اور عجیب و غریب جانور نظر آ رہے تھے۔ ایک لمبی گردن والا ڈائنوسار آرام سے گھاس کھا رہا تھا، جبکہ ایک خونخوار ڈائنوسار سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سینگوں والا ڈائنوسار اپنے سینگوں سے درختوں کو دھکیل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وادی میں گھوم رہے تھے، اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک ڈرونی گرجدار آواز آئی، ٹی ریکس! وہ ایک بڑا اور خطرناک گوشت کھانے والا ڈائنوسار تھا جو شکار کی تلاش میں تھا۔ ہمیں فوراً یہاں سے بھاگنا ہوگا، عمر زور سے بولا۔ تینوں تیزی سے دوڑنے لگے، لیکن ٹی ریکس ان کے پیچھے آ گیا اور اس کے بھاری قدموں کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ اچانک سارا کو ایک بڑی چٹان دکھائی دی۔ اس نے کہا، ادھر آؤ، چٹان کے پیچھے پناہ لے لو۔ تینوں نے فوراً وہاں جا کر پناہ لے لی۔ ٹی ریکس کچھ دیر ڈھونڈتا رہا، پھر کسی اور طرف چلا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز سفر تھا، لیکن تینوں جانتے تھے کہ اب انہیں واپس جانا ہوگا اور دنیا کو یہ راز بتانا ہوگا۔ کچھ تصویریں کھینچیں اور واپسی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جاتے وقت انہیں لگا کہ انہیں اس جگہ کا راز کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان یہاں آ کر ان جانوروں کو نقصان پہنچاتے تو یہ وادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔